بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہچان کرانے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف کیسے ہیں؟ صحت کیسی؟ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ صحت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پہچان، جس نے پہچان کر لی ایک کون سی فش اچھی ہے، بغیر کانٹوں کی ہے اور زیادہ مزیدار ہے، وہی کامیاب ہے۔ ہماری بیگم ہم پہ بڑا بھروسہ کرتی، ساری زندگی فش ہم ہی لے کر آتے، انہیں یقین بھی ہوتا کہ جو یہ لائیں گے وہی اچھی ہوگی، جو ہم لائیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح کھرے اور کھوٹے کی پہچان، سب نے داڑیاں رکھی ہیں، سب نے امامہ پہنا ہوا ہے، سب ایک سے اچھی گفتگو کرتے، کیا پہچان کرو گے کہ کیا یہ رستے میں کہیں آپ کو لے جا کر چھوڑ تو نہیں دے گا، یہ کہیں آپ کو خراب تو نہیں کرے گا۔ تو پہچان از ویری مچ امپورٹنٹ۔ جس نے پہچان، یہ ایک سکل ہے، سمجھ لیں، ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، یہ جس نے سیکھ لیا، جس کو کہہ لیں پرچیزنگ پاور اینڈ پرچیزنگ سکل، کہ جیسے آپ نے بازار سے انڈے خریدنے 1 درجن اسے کہا، اس نے 11 ڈال کر دے دیا، آپ گھر لے گئے، نہ بیوی نے گنے نہ آپ نے گنے۔ تو پہچان کیسے کرنی ہے؟ زندگی میں انسان ہی بدلتا ہے، فوٹو نہیں بدلتی، ویڈیو جو بن گئی وہ نہیں بدلتی، انسان بدلتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ضرورتیں بھی بدلتی ہیں، یعنی جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں، بڑا ہوتا ہے تو اور ہوتی ہیں، اور یہ جو ضرورتیں پورا کرنے والے لوگ ہوتے یہ بھی بدلتے رہتے، مزاج بھی بدلتے رہتے۔ تو اب آپ نے پہچان پیدا کرنی ہے، چونکہ اگر آپ نے اپنے آپ ہی کو پہچان لیا، فش کو پہچان لیتے، اچھے برے انسان کو پہچان لیتے، دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا کہ یہ تو 2 نمبر کا ہے۔ ہم تو خود کہتے رہتے دنیا 1 نمبری اور میں 10 نمبری۔ تو آج ہم اپنے خاندان سے ملے، بڑا مزہ آیا، لطف آیا، گفتگو بھی ہو گئی، بات بھی ہو گئی، اور لیکن لائیو ہم نہیں جا پا رہے۔ یعنی زوم 4G جو ہے، اس مہینے جو ہم نے پیکج کرایا ہے وہ واٹس ایپ اور باقی سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جو ہی ہم اسے یوٹیوب پہ لائیو جانا چاہتے تو وہ سٹاپ کر دیتا، اور فیس بک پہ بھی نہیں جا رہا۔ تو ہم نے زوم کے آفس میں ہمارے دوست کام کرتے ہیں، ان سے بھی کہا، انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو آپ نے شیطان کو بھی پہچاننا ہے اور اس کی پاور کو بھی جج کرنا ہے۔ اصل انسان کا دشمن شیطان ہے، وہ کسی بھی بھیس میں، کسی بھی شکل میں آ سکتا۔ ہمارے ساتھ چونکہ میچ ہی شیطان کا ہے، اس لیے بھی وہ ہمیں جگہ جگہ پہ پریشان کرتا۔ تو یہ تقریباً آج پھر ہم تھوڑے سے اپسیٹ تو ہوئے کہ وہ جانے ہی نہیں دے رہا ہے، اور جو PTCL کی وائی فائی ہے اس کی کوالٹی دیکھ کے شرم آتی ہے ہمیں کہ اب لوگ ہمیں کیا کہتے ہوں گے کہ یہ بندہ کوالٹی پہ بات کرتا ہے، کوالٹی لے کر آنی ہے، لائف کو بدلنا ہے، 2 فٹ کی گلی سے نکل کر اچھی سوسائٹیوں میں آنا ہے، اچھے ماحول میں رہنا ہے، زندگی کو بدلنا ہے۔ وہ بدلنے ہی نہیں دے گا آپ کو، چونکہ پہچان تو ہے کوئی نہیں ہمیں۔ سونے، اصلی سونا اور آرٹیفیشل جیولری، زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ تو آپ سب جانتے، لیکن جب آپ فرسٹ ٹائم اس کو دیکھتے تو آرٹیفیشل جج کرنا مشکل ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا، کسی کا بندہ گر گیا، بندہ گرا رے بریلی کے بازار میں، بندہ گرا رے، تو وہ جو بندہ ہے وہ جب اٹھاتا ہے بندہ تو چوری سے ایسے چھپا کے فٹافٹ جیب میں ڈال لیتا ہے کہ چلو شکر ہے سونا ملا،
اور چونکہ پہچان تو ہوتی نہیں، لیکن جب وہ جاتا ہے سنارے کے پاس کہ یہ میں نے بیچنا ہو، کہتے تو ہے ہی آرٹیفیشل، نقلی ہے۔ تو اصلی اور نقلی کی پہچان بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ یہ پڑھتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کو بھی کھرے کھوٹے کی تمیز خود بخود ہوگی۔ من جانب اللہ، سپورٹ ول کم ٹو یو۔ جیسے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا دل میلا ہو، جس کا دل کالا ہو، اس سے آپ نے بچنا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ سے ہی کیوں نہ آ رہا ہو۔ اب یہ جب بات ہم اپنی بیگم کو بتاتے تو بیگم کہتی ہے پتہ کیسے لگے گا؟ ہم نے کہا وہ رب کریم مہربانی فرمائیں گے، وہ خود ہی ہمیں بتا دیا کریں گے کہ کس سے بچنا ہے، چونکہ جب آپ ایسے لوگوں سے ملو گے جن کے دل کالے، دل میلے، تو آپ بھی ویسے ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے بھی گورا اے دلدار تے کالیاں نو پرا کرو، لیکن آج تھوڑی سی ورڈنگ چینج کرتے ہیں، کالا اے دلدار تے گوریاں نو پرا کرو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ تو آج کافی دنوں سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم لائیو نہیں آ سکتے، تو آج کوشش کرتے ہیں کہ چاہے صحت جیسی بھی ہے، لائیو ہمیں آنا چاہیے، چاہے کوالٹی آئے یا نہ آئے، کم از کم آواز تو پہنچ رہی ہے۔ چونکہ پچھلے سال ایسا ہوا تھا کہ جب ہم بہت زیادہ ایکٹیویٹ تھے اور بہت پاور سے کام کر رہے تھے، تو لوگ ہمیں شکایت کرتے تھے کہ سر آپ کی وہ یوٹیوب پہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو چلو اب آواز تو آ رہی ہے، لوگ ہمیں دیکھتے تو رہتے کہ ہم کتنے گورے اور کتنے کالے، کتنے اچھے اور کتنے برے۔ تو آپ کو کیا اللہ والوں کی پہچان ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک طریقہ اللہ والوں کی پہچان کا بہت آسان ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے معاملے خود بخود ٹھیک ہونے لگ جاتے، سارے معاملے، ساری مشینری ٹھیک ہونے لگ جاتی، سارے موبائل سے ہی کام کرنے لگ جاتے اللہ والوں کی قربت میں بیٹھنے سے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم خود یہ آپ کو بتاتے کہ یہ ایک پہچان ہے، کہ جیسے ہم حکیم عبد المجید کھوکر صاحب کی بارگاہ میں فرسٹ ٹائم گئے، کسی نے ہمیں بتایا، ہم بھی پہنچ گئے، حاضر ہو گئے، ہمیں بھی مزہ آیا بیٹھ کر، ہمارے پاس بیٹھنے والوں کو بھی مزہ آتا، ان کے بھی مسئلے ٹھیک ہوتے، ان کے موبائل۔ تو ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جب آپ کی وجہ سے دنیا ٹھیک ہوتی تو آپ کے یہ وائی فائی کیوں نہیں چلتے، آپ کے موبائل کیوں خراب رہتے، آپ کی یہ چیزیں کیوں خراب رہتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایز اے میٹر آف چیلنج جنات کو اور جو بڑے جادوگر ان سب کو ایک تھریٹ تو دیا ہے کہ بچنا اے دیوانوں کہ ہم آ گئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ لوگ سارے سیدھے تو ہو گئے نا، یہ کیا کر سکتے، اتنا ہی کر سکتے، بس اثرات تو ہوتے ہیں نا۔ اگر انسان پانی پیتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اگر اولیو آئل ڈال کر دودھ 1 چمچ 1 گلاس روز پی لیا جائے تو بھی اثر ہوتا ہے، سر پہ تیل کی مالش کر لی جائے رات کو سونے سے پہلے تو بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اثر کو دیکھنا ہے، پہچان کو سمجھنا ہے، اور کسی بھی پیر کو آپ پہچاننا چاہیں تو بس دیکھیں کہ اس کی قربت میں بیٹھ کر فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں آج خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ بہت سے نئے دوست بھی ملے اور ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس بھی مل گئے، ہم نے انہیں پہچان لیا، انہوں نے بھی ہماری طرح داڑھی رکھی، اور بہت اچھا لگا کہ اگر پرانے اسٹوڈنٹس ملتے تو جیسے استاد ہی جانتا ہے یہ قدر و قیمت اپنے بچوں کو، چونکہ ظاہر ہے ہمارا جو طریقہ کار رہا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے، اور آج وہ 20-22 سال بعد ملے، ان کے بھی بچے جوان ہو گئے، تو اچھا لگا، ہمیں بہت مزہ آیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں اور سب مل کر جئیں، مل کر کوئی مقصد ہو، کوئی بس اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ آپ سب اگر ہماری
کمزوری بننے کی بجائے ہماری اسٹرینتھ بن جائیں اور ہمارے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت سمپل ہے. سب ایسے مل کر جینا ہے تو دوسروں کے لیے، کام کرنا ہے تو دوسروں کے لیے، دوسروں کے راستے کلیئر کرنے ہیں، ان کے راستے سے کانٹے ہٹانے ہیں، پریشانیاں دور کرنی ہیں اور اللہ سے لو لگانی ہے. بس میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اللہ 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 اللہ. تو اب اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ وقت ضائع نہ کیا جائے، اور ہم تلاوت ابھی کریں گے انشاءاللہ. جیسی بھی ہوئی ٹوٹی پوٹی پھر وہ کوالٹی کے بغیر ہی کرنا تو ہے، چونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اگر ہم کسی کی زندگی کو بہتر نہ کر سکیں تو کم از کم اپنے آپ کو تو بہتر کر لیں. بلکہ ایک جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ولی سمجھتا اور اس کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہوتی، اور ڈیمانڈ وہی ہوتی جو ہماری ڈیمانڈ ہے. تو وہ یہ کہتے کہ مجھے 1 کلو دودھ مل جائے روزانہ، سکون سے سوؤں، بس جب دل کرے اٹھ جاؤں، بس اللہ اللہ کروں، مجھے یہ بلوں کی، گھر کی فکر، شادی، بچوں کی، ان کی کوئی ٹینشن نہ ہو. آج انہوں نے میسج کیا صدیقی صاحب، آج کے دور میں اپنے آپ کو دنیا سے بچا کے رکھ لینا ہی سب سے بڑی ولایت ہے. تو ہم ہنس پڑے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو اب ولایت کا جو لیول ہے وہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو. کہاں بچو گے؟ یہ چھوڑیں گے آپ کو، دنیا کے شیاطین آپ کو چھوڑیں گے. اور ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے ہمارے، آپ بھی سوچئے گا کہ کیا بات، جتنے بھی اللہ والے، جتنے بھی وہ بیچارے قسم پرسی میں ہی رہتے، جتنے بھی، اور شیاطین جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ان کے نیچے، پراڈو، کوٹھیاں، ان کا ایک، انہوں نے اگر کسی سڑک سے گزرنا ہے تو سارے اشارے بند ہو جائیں گے، ساری پولیس ان کو سلوٹ مارے گی، وہ جہاں جائیں گے. شیاطین کا یہ حال ہے. اور اللہ والے اگر کہیں بھی گزرے، وہ روضہ مبارک پہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، تو بھی پولیس انہیں جانے سے روک رہی ہے، گیٹ بند ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو جو اللہ والے ہیں وہ اپنی پاورز کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. بیٹھے تھے بابا پیر تنکے شاہ صاحب، سوٹی مارتے تھے بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، سیاستدان، جو پہلے پہنچ جاتا، جس کو سوٹی لگ جاتی اس کے کام ہو جاتے. تو ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے دنیا میں اپنے نام کے ڈنکے بجائے اور اپنے کام کے ڈنکے بجائے. اب آپ کا ٹائم ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. لوگ سارے ایسے ہی آ رہے ہیں، بس اپنے آپ کو بچاؤ. ایک ولی اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نماز اور روزہ ہی کر لیں اور حلال کی کھا لیں، اس سے بڑی ولایت کوئی نہیں. بتاؤ. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ سب مل کر ایک مقصد کے لیے کھڑے ہو جاتے، جہاں پر ایک اللہ کا بندہ پہنچتا وہاں 100 پہنچ جاتے. ایک بات کر کے بس پھر اجازت لیتا ہوں چونکہ وقت بہت سپیڈ سے گزر رہا ہے. ایک مرزائی خاندان وہ 100 خاندانوں کو مرزائی کرتا ہے، یعنی کافر بناتا ہے. ہمت کرتا ہے نا، دعوت دیتا ہے مسلسل، اور ٹائم نہیں لگاتا. ایسے مہینے کے اندر اندر 100 فیملیاں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک علاقے میں رہے اور 100 فیملیوں کو مرزائی کر دے، اور پھر وہ علاقہ چھوڑے پھر کہیں. وہ ایسے کر رہا ہے. اب دوسری طرف دیکھیں کہ ایک پوڈری ہے جو نشہ کرتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، وہ بھی 100 بندوں کو ایک ہی مہینے میں پوڈری کر دیتا ہے، ایک سوٹا ہی لگواتا ہے. تو اب یہ 2 ایگزامپلز ہیں کہ کیا ہمارے بندے 100 خاندانوں کو جوڑ نہیں سکتے. ہم تو کوئی بری بات کر ہی نہیں رہے، نہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مذہب میں نہ جائیں تو آپ کو کہہ رہے ہیں ادھر. ہم تو کہہ رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ جاؤ، گاڑی بھرو. تو اب جتنے بھی ہمارے ساتھ پیار کرنے والے اچھے لوگ ہیں وہ اس طرح جوڑے خاندانوں کو پھیلائیں. ایک مہینے میں 100 خاندان یہاں نظر آئیں، ایک پاور نظر آئے. مین پاور بھی تو ایک اتھارٹی ہوتا ہے نا. یہ جتنے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں خاص طور پہ پاکستان کی، وہ اسی بات پہ تو اتراتی ہیں، فخر کرتی ہیں کہ میرے ساتھ 50 لاکھ بندہ ہے تو میرے ساتھ. ہمارے ساتھ تو ایک بھی نہیں ہے.
بس ویری سمپل. وہ جو کڑ کڑ کرتے تھے وہ اللہ کے فضل سے آج انڈے لے آئے دیسی. تو اب انشاءاللہ دیسی انڈے کھائیں گے, جان بنائیں گے, دودھ پئیں گے اور موج کریں گے. لیکن ایک خاندان 100 خاندانوں کو, ایک پولٹری 100. اب یہ بھی تو ایک نشہ ہے نا ہمارے والا. ہم نے ڈائریکٹ اللہ والا ہو کے رہنا ہے بس. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.